وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال قرآن کریم کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 کے بارے میں ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ بہت ہی عظیم ترین یہ آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے طالوت کو بادشاہ بنایا، ملک بنایا، ملک بادشاہ۔ اور اس آیت میں ان لوگوں کی بھی تردید موجود ہے جو لوگ خلافت کی رٹی لگاتے ہیں اور ملوکیت کو سرے سے خارج اسلام سمجھتے ہیں، خارج اسلام سمجھتے ہیں۔ اب اسی آیت میں دیکھ لیجئے کہ کتنی دفعہ بادشاہت کا ذکر آیا ہے۔ ایک ہی آیت میں 4 دفعہ بادشاہت کا ذکر آیا ہے، ملوکیت کا ذکر آیا ہے۔ میرا ساتھ دیجئے، بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ انگلش میں تو پاور لکھا ہے، تو یہ کون سا پاور ہے؟ حکمرانی کا پاور ہے۔ کون سا پاور ہے یہ؟ حکمرانی، حکمرانی، بادشاہت، راج پاٹ، کہ انہیں ان کے نبی نے بتایا کہ اللہ تعالی نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں دیکھ لیجئے، کلیئر ٹرانسلیشن ہے، طالوت کو اللہ رب العالمین نے تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے، ہم پر وہ بادشاہت کیسے کر سکتا ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، بادشاہت کے یعنی حکومت کے، اور اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی ہے، یعنی بادشاہ مالدار ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی یہ تھیوری تھی کہ بادشاہ وہ بنے، ملک وہ بنے جو مالدار ہو۔ تو بنی اسرائیل کے نبی نے واضح کیا، سنو اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے، چن لیا ہے، اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر! حکمرانی کے لیے طاقت اور قوت بھی چاہیے، اور علم و ہنر اور فن بھی چاہیے۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہے اپنا ملک دے دے، یعنی بادشاہت اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ تو یہ خلافت کی رٹی لگانے والے کیوں انکار کرتے ہیں خلافت کا؟ لا الہ الا اللہ۔ آگے آیت کو بھی پڑھیے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اندازہ کریں کہ اس میں بھی، اس آیت میں بھی، 248 میں بھی طالوت کی بادشاہت کا ذکر آیا۔ ان آیت ملک ہی، اس کی بادشاہت کی علامت، اس کی حکومت کی علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ تابوت آئے گا، اس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور آل موسیٰ آل ہارون کا ترکہ بھی ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لا رہے ہیں۔
تو معلوم یہ ہوا کہ طالوت کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی قوت اور علم سے نوازا تھا، اور بنی اسرائیل دولت کو دیکھتے تھے، دولت مند ہی بادشاہ ہونا چاہیے، راجا کون ہو؟ جو بڑی دولت کا مالک ہو۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر طالوت کو علم اور جسم یعنی دونوں قوتیں عطا فرمائی، اور دونوں قوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل بنیا سود خور لوگوں پر بادشاہ بنایا، بادشاہ ملوکیت سے نوازا۔ اس میں بڑا پیغام ہے، آگے بھی ملوکیت کا ذکر ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے ملوکیت سے نوازا، اور بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے ملوکیت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالی پر یہ خلافت کی رٹی لگانے والے اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آگے دیکھ لیجئے، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ رب العالمین نے بادشاہت عطا فرمائی۔ دیکھیں داؤد علیہ السلام کو کس نے بادشاہت عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، بہت ہی عظیم ترین یہ آیات ہیں، یہ 251 سورۃ البقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بادشاہت کو اپنا عطیہ قرار دیا ہے، اپنا عطیہ، کہ اللہ رب العالمین کی یہ دین ہے، اللہ رب العالمین کی یہ عطا ہے۔ اس لیے اگر کہیں صحیح ڈھنگ سے بادشاہت چل رہی ہو تو وہ انبیاء کی روش پر ہے۔ اگر کوئی ظالم مسلط ہے اور بادشاہت کر رہا ہے تو اس کے ظلم کی تو کبھی بھی پذیرائی نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ٹارگیٹ بنانا کہ بادشاہت اسلام میں حرام ہے، یہ سراسر اسلام کی غلط توجیہ ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا المیہ ہے کہ جو لوگ علم دین سے کورے، نہ حافظ قرآن، نہ حافظ حدیث، نہ عربی زبان کے ماہر، وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اسلام میں ملوکیت نہیں ہے۔ اگر اسلام میں ملوکیت نہیں ہے تو قرآن میں کہاں سے یہ ملوکیت کا ذکر آیا؟